السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے عورتوں کا اصحاب فرائض میں سے جو عورتیں ہیں ان کا ذکر ہو رہا تھا اور پوتی تک ہم نے پڑھا تھا۔ آگے ہیں والأخت لأب و ام۔ پہلے یہاں تک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ باب معرفت الفروض و مستحقیہا، حصے اور ان کے حقداروں کی معرفت کا بیان۔ الفروض المقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی ستۃ، وہ حصے جو فرض ہے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں 6 ہیں۔ النصف والربع والثمن، نصف ربع ثمن، والثلثان والثلث والسدس، اور ثلثان اور ثلث اور سدس۔ علی التضعیف والتنصیف، تضعیف و تنصیف کے طریقے پر۔ تضعیف و تنصیف کی وضاحت ہم نے گزشتہ سبق میں کر دی تھی۔ وَأَصْحَابُ هَذِهِ السِّهَامِ 12 نفراً، اور ان حصوں کے مالکان یا ان حصوں کے حقداران 12 نفر ہیں، 12 جماعتیں ہیں، 12 افراد ہیں۔ 4 من الرجال، 4 مردوں میں سے ہیں۔ وَهُمُ الْأَبُ، اور وہ باپ ہے، یعنی ان میں سے ایک باپ ہے۔ والجد الصحیح، اور جد صحیح ہے۔ جد صحیح اور جد فاسد کی تعریف آنے والی ہے۔ وَهُوَ أَبُو الْأَبِ وَإِنْ عَلَا، اور جد صحیح کہتے ہیں اور وہ باپ کا باپ ہے اگرچہ اوپر تک ہو، باپ کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ۔ والأخ لأم، اور اخیافی بھائی، اس کی وضاحت بھی کل کے سبق میں کر دی گئی۔ والزوج، اور شوہر۔ وثمان من النساء، اور عورتوں میں سے 8 افراد ہیں۔ وہن الزوجۃ، اور ان 8 افراد میں سے ایک بیوی ہے۔ والبنت، اور ایک حقیقی بیٹی ہے۔ وبنت الابن وان سفلت، اور ایک پوتی ہے اگرچہ نیچے تک، یعنی پوتی اس کی بیٹی، اس کی بیٹی، اس کی بیٹی۔ والاخت لاب و ام، اور چوتھی ہے حقیقی بہن۔ والاخت لاب، 5ویں ہے اللاتی بہن۔ والاخت لام، 6ٹھی ہے اخیافی بہن۔ والام، 7ویں ہے ماں۔ والجدۃ الصحیحۃ، اور 8ویں نمبر پر ہے جدہ صحیحہ۔ جدہ صحیحہ کس کو کہتے ہیں؟ وہی التی لا يدخل فی نسبتها الی المیت جد فاسد، یہ وہ عورت ہے کہ میت تک منسوب ہونے میں کوئی مرد جد فاسد اس میں داخل نہ ہو۔ میت تک اس عورت کے منسوب ہونے میں کوئی جد فاسد بیچ میں داخل نہ ہو۔ اس کا جد فاسد اور جد صحیح اور جد فاسدہ اور جد صحیحہ کا باضابطہ جو ہے ایک سبق انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اما الاب فلہ احوال 3، یہاں سے اصحاب فرائض کتنے ہیں اس کا ذکر کرنے کے بعد ان کے حالات بیان کر رہے ہیں کہ کس صاحب فرض کی کیا حالت ہے۔ تو باپ کی سب سے پہلے، چونکہ باپ کا ذکر ہوا ہے، مردوں میں سے باپ کی 3 حالت ہیں۔ کیا کیا 3 حالت ہے؟ الفرض المطلق وهو السدس، پہلی حالت یہ ہے کہ باپ جو ہے فرض مطلق والا ہوگا۔ پہلی حالت ہے باپ کا فرض مطلق، یعنی فرض مطلق کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن پاک میں جتنا اس کا مطلق حصہ بیان کیا گیا ہے اتنا ہی دیا جائے گا، بس کل مال سے اتنا حصہ دیا جائے گا۔ تو باپ کے لیے فرض مطلق کیا ہے؟ یعنی وہ خاص خصوصی حصہ جو قرآن پاک میں باپ کو دیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے السدس، وہ 6واں حصہ ہے۔ اور یہ کس حالت میں باپ کو 6واں حصہ ملے گا؟ تو جب میت کا بیٹا یا بیٹے کا بیٹا، یعنی مذکر اولاد میت کی موجود ہو، میت کا بیٹا موجود ہو یا اس کے بیٹے کا بیٹا موجود ہو، اس کے بیٹے کا بیٹا موجود ہو، بیٹی نہیں بات ہو رہی ہے، بیٹا، میت کا بیٹا ہو یا بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا ہو یا پوتے کا بیٹا یا یعنی پرپوتا ہو، اس طرح سے نیچے تک کوئی ایک زندہ ہے، تو اب باپ کو جو ہے نا کل مال سے 6واں حصہ ملے گا۔ یعنی مثال کے طور پر میت کا انتقال ہوا، اس نے اپنا بیٹا اور باپ چھوڑا اور کوئی نہیں، تو کل مال کے 6 حصے کریں گے، 6واں حصہ باپ کو دے دیں گے اور 5 حصہ جو بچے گا وہ بیٹا لے لے گا بطور اسبا کے، یا پوتا ہے تو پوتا لے لے گا۔ دوسری صورت ہے فرض و تعصیب ایک ساتھ، یعنی
فرض جو حصہ سدس ہے وہ بھی ملے گا، اور بطور اسبا کے جو حصہ بچے گا وہ بھی لے لے گا پورے کا پورا اصحاب فرائض کو دینے کے بعد۔ یہ کب ہے؟ جب کہ بیٹی ہو میت کی، یا بیٹے کی مؤنث اولاد ہو، یعنی بیٹے کی بیٹی اس طرح سے نیچے تک، یا پوتے کی بیٹی، پوتا نہ اس کی بیٹی ہو، بیٹا نہ اس کی بیٹی ہو، اس طرح سے ہو، پوتی ہو، پرپوتی ہو، اس طرح اگر مؤنث اولاد ہے بیٹے کی تو پھر باپ کا حصہ کیا ہے؟ فرض بھی ہے اور تعصیب بھی ہے۔ فرض کا مطلب ہوگا جو بطور فرض اس کو جتنا ملنا وہ ملے گا، اور بطور تعصیب کے اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ پورے کا پورا وہی لے لے گا۔ مثال کے طور پر یہی حالت میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میت کا انتقال ہوا اور ورثاء میں اس کی ایک بیٹی ہے یا اس کی ایک پوتی ہے اور باپ ہے، تو پوتی اور بیٹی کا ہم آگے حصہ پڑھیں گے کہ اگر ایک بیٹی یا ایک پوتی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، تو اس کو کل مال سے جو ہے نصف دیں گے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ باپ کا حصہ یہاں پہ سدس ہے، چھٹواں ہے، اور تعصیب بھی، یعنی جو بچے گا وہ بھی وہی لے گا، تعصیب کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور بیٹی کا حصہ جو ہے ایک ہونے کی صورت میں نصف ہے، تو چھٹواں اور نصف حصہ نکالنے کے لیے کل مال کا ہم کو 6 حصہ کرنا پڑے گا۔ جیسے کل مال مثال کے طور پر اس نے 6 لاکھ روپے چھوڑا ہے، تو 6 لاکھ کا چھٹواں 1 لاکھ روپے باپ کو دے دیں گے، اور نصف یعنی 3 لاکھ دے دیں گے بیٹی کو۔ اب جو 2 لاکھ بچا ہے نا، وہ بطور اسبا کے باپ کو دے دیا جائے گا۔ پہلے 1 لاکھ اس لیے دیا جائے گا کیونکہ وہ اصحاب فرائض میں سے ہو کر، دوسری بار 1 لاکھ روپے اس لیے دیا جائے گا، 2 لاکھ روپے اس لیے دیا جائے گا 6 لاکھ میں سے کیونکہ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو بچتا ہے اس کا حقدار اسبا ہوتا ہے۔ تو اصحاب فرائض ہم نے یہاں پہ 2 مانا ہے، باپ اور بیٹی۔ بیٹی کو آدھا نصف 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ روپے دے دیا، باپ کو کل مال سے چھٹا حصہ سدس دے دیا، تو اب جو 2 لاکھ روپے بچا ہے وہ باپ بطور اسبا کے پائے گا۔ یہ 2 حالت ہو گئی باپ کی۔ اور تیسری حالت کیا ہے؟ تعصیب محض، یعنی صرف بطور اسبا کے باپ جو ہے کل مال کا حقدار ہوگا اصحاب فرائض کو دینے کے بعد۔ فرض کیجئے میت کا انتقال ہوا اور ورثاء میں باپ ہے اور بیوی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کب ہے باپ کی حالت؟ صرف تعصیب یعنی صرف اسبا بنے گا کب؟ جبکہ یہ دونوں جو اوپر حالت بیان کی گئی، یہ دونوں حالت نہ ہو، یعنی نہ تو میت کا بیٹا ہو، نہ بیٹے کا بیٹا ہو، نہ میت کی بیٹی ہو، نہ میت کی پوتی ہو، ہے نا، نہ اس کی بیٹی ہو، نیچے تک کوئی نہ ہو۔ تو جیسے میں نے مثال کہا کہ بیوی ہے اور باپ ہے، تو بیوی کو اس کا جو حصہ بنتا ہے ربع، اولاد کی عدم موجودگی میں ہم پڑھیں گے آگے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا حصہ چوتھائی بنتا ہے کل مال سے۔ تو اگر 1 لاکھ روپے چھوڑ کر کے مرا ہے تو بیوی کو 25,000 دے دیا جائے گا۔ اب جو 75,000 بچا ہے، یعنی اس میں وہی 1 لاکھ سے مراد سب کچھ 3 جو شروع کے ترتیب وار حق ہے وہ ادا کرنے کے بعد 1 لاکھ روپے مال بچا، تو اب پہلے اصحاب فرائض جو بیوی ہے اس کو دے دیں گے، بیوی کا حصہ ربع ہے اولاد کی عدم موجودگی میں، تو چوتھائی دے دیں گے، یعنی 1 لاکھ کی چوتھائی 25,000 اس کو دے دیں گے۔ اب جو 75,000 بچا ہے نا، وہ اسبا بن کر کے باپ لے لے گا اگر کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے تو۔ ہم ابھی فرض کر رہے ہیں باپ اور بیوی، اس طرح سے 3 حالت ہو گئی باپ کی، ایک فرض، ایک فرض مطلق، دوسرا فرض و تعصیب ایک ساتھ، اور تیسرا تعصیب محض۔ فرض مطلق کب ہوگا؟ جب میت کی اولاد موجود، میت کا بیٹا موجود ہو یا بیٹے کا بیٹا موجود، یعنی پوتا موجود ہو نیچے تک، پوتے کا پوتا، اس کا بیٹا، اس طرح سے۔ اور دوسری حالت ہے فرض و تعصیب کی، یہ کب ہوگا؟ جب کہ میت کی بیٹی موجود ہو یا بیٹا کی بیٹی پوتی نیچے تک موجود ہو، پوتی پر پوتی یہ سب موجود ہو۔ اور تیسری حالت ہے تعصیب محض، یہ کب ہوگا؟ جب اوپر کی دونوں صورتیں نہ ہو باپ کے ساتھ، تو اب باپ وہاں پہ تعصیب محض کا حقدار ہوگا۔ اور تعصیب محض میں یہ ہوگا کہ اگر میت کے رشتہ داروں میں کوئی شخص اصحاب فرائض ہے تو اس کو حصہ، اس کا طے شدہ حصہ دے دیں گے، چاہے سمون ہو یا ربع ہو، جو بھی حصہ ہے وہ دے دیں گے، اور دینے کے بعد جو ہے جو بچے گا پورے کا پورا مال جو ہے وہ باپ لے لے گا۔ ترجمہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ اما الاب فلہ احوال ثلاث، لیکن باپ تو اس کی 3 حالتیں ہیں۔ الفرض المطلق، ایک ہے فرض مطلق، وہ السدس، اور وہ 6واں حصہ ہے۔
وذالک مع الابن اور ابن الابن وان سفلا، اور یہ بیٹے کے ساتھ ہے یا بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے کے ساتھ ہے، اگرچہ نیچے تک ہو، یہ پوتا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس طرح۔ والفرض والتعصیب معا، دوسری حالت ہے فرض و تعصیب ایک ساتھ، وذالک مع الابنۃ اور ابنۃ الابن، اور یہ بیٹی کے ساتھ ہوگا یا بیٹے کی بیٹی یعنی پوتی کے ساتھ نیچے تک ہوگا، وان سفلت اگرچہ نیچے تک ہو۔ والتعصیب المحض، اور تیسری حالت ہے تعصیب محض، یعنی مطلقاً یہ صرف اسبا ہوگا، یہ اسبا ہوگا، صاحب فرائض میں سے نہیں ہوگا، اور یہ کب ہوگا؟ وذالک عند عدم الولد وولد الابن، اور یہ ہوگا اولاد کی عدم موجودگی میں یا بیٹے کی اولاد کی عدم موجودگی میں، یعنی میت کی اولاد نہ ہو یا میت کے بیٹے کی اولاد نہ ہو، چاہے مذکر یا مؤنث کچھ بھی نہ ہو، وَإِن سَفَلَ نیچے تک، ان سفلا نیچے تک کوئی نہ ہو، تو پھر باپ کی حالت یہاں پہ تعصیب محض کی ہوگی۔ یہ تین حالت ہو گئی باپ کی۔ اب اس کے بعد دادا کا ذکر کیا گیا، 4 مرد ورثہ میں، پوتے کا انتقال ہو گیا، دادا زندہ ہے، تو اب اس کی کیا حالت ہوگی؟ کہتے ہیں والجد الصحیح کالابی، اور جد صحیح جو ہے باپ کی طرح ہے، الا فی 4 مسائل، مگر 4 مسئلے میں، سنذکرھا فی مواضعھا انشاء اللہ، وہ 4 جگہوں کا فرق جو ہے باپ اور دادا میں جو فرق ہے اس کو ہم انشاءاللہ اپنی جگہ پر گنائیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے گویا کہ باپ نہ ہو تو دادا اس کی جگہ ہے، جیسے باپ کی 3 حالت ہوئی نا، ویسی دادا کی وہ 3 حالت ہوگی، اور ایک دادا کی چوتھی حالت ہے یسقط الجد بالابی، باپ کے ہوتے ہوئے دادا ساقط ہو جائے گا، یعنی بچے کا انتقال ہوا، اس کا باپ بھی موجود ہے اور دادا بھی موجود ہے، تو دادا کو پوتے کی پراپرٹی سے کچھ نہیں ملے گا، صرف باپ کو ملے گا۔ کیوں؟ لأن الاب اصل فی قرابت الجد الی المیت، اس لیے کہ باپ ہی میت تک دادا کی رشتہ داری میں اصل ہے، یعنی میت کی رشتہ داری جو دادا تک پہنچ رہی ہے تو بیچ میں باپ ہے، اگر باپ نہیں رہتا تو میت تک رشتہ داری اس کی پہنچتی نہیں، اس دادا تک رشتہ داری نہیں پہنچتی، تو اور قاعدہ ہے کہ اصل کے موجود ہوتے ہوئے فرع کو کچھ نہیں ملے گا، تو اس لیے لأن الاب اصل فی قرابت الجد الی المیت، اس لیے کہ باپ جو ہے اصل قرابت میں میت کی طرف، دادا کی اصل قرابت میت تک دادا کی قرابت میں اصل ہے، اس لیے کہ باپ میت تک دادا کی رشتہ داری میں اصل ہے۔ والجد الصحیح هو الذی لا تدخل فی نسبتہ الی المیت اور جد صحیح وہ ہے کہ میت تک اس کی نسبت میں کوئی ماں داخل نہ ہو، یعنی کوئی خاتون عورت داخل نہ ہو۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ایک سبق جب بنایا جائے گا جد صحیح اور جد فاسد اور جد صحیحہ اور فاسدہ کا، تو اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد اخیافی بھائی کی حالت بیان کی گئی تھی، اخیافی بھائی کو اصحاب فرائض میں گنایا گیا ہے، یعنی ماں شریک بھائی، باپ الگ الگ ہو، ماں دونوں کی ایک ہو، دونوں بھائی کی۔ تو اب اس میں کیا کر دیا ہے کہ اخیافی بھائی کے ساتھ ساتھ اخیافی بہن کا بھی ذکر کر دیا، اور اولاد اس کا نام دیا گیا، یعنی اخیافی بہن جو عورتوں کی کیٹیگری میں ہے اس کی حالت جہاں بیان ہوگی تو وہاں جو حالت بیان ہوگی، اور پلس یہ ابھی ایک حالت مکس کر کے بیان کر دے رہے ہیں کہ اخیافی چاہے بھائی ہو یا اخیافی بہن ہو، اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہو تو سدس ملے گا، یعنی ایک اخیافی بھائی ہے یا ایک اخیافی بہن ہے تو اس کو کل مال سے 6واں حصہ ملے گا۔ والثلث بین اثنین فصاعدا، اگر 2 یا 2 سے بڑھ کر ہو تو ثلث ملے گا، یعنی کل مال کا تہائی، 90,000 ہے تو 30,000، 3 لاکھ روپے ہے تو 1 لاکھ روپے ملے گا۔ ذکورہم و اناثہم فی القسمۃ والاستحقاق سواء، اس میں مذکر اور مؤنث سب برابری میں مستحق ہونے میں، برابری کے مستحق ہونے میں برابر ہیں، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ اخیافی بہن کا حصہ کچھ اور، اخیافی بھائی کا حصہ کچھ اور، للذکر مثل حظ الانثیین کی طرح نہیں، بلکہ سب برابر، یعنی مثال کے طور پر اگر جو ہے 2 اخیافی بھائی یا 2 اخیافی بہنیں ہیں اور کل پراپرٹی سے اس کو بطور ثلث کے 2 یا 2 سے زائد ہو تو ثلث ملے گا نا، تو 2 بھائی 2 بہن کو ملا کر کے کل 4 لاکھ روپے ملا، تو اب 4 لاکھ برابر چاروں بانٹ لیں گے، 1 لاکھ، لڑکا اور لڑکی دونوں۔ اس میں للذکر مثل حظ الانثیین والا قاعدہ نہیں چلے گا، یعنی یہ جو قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ مذکر کو مؤنث کے مقابل 2 حصے دیے جائیں، یہاں نہیں چلے گا، یہاں دونوں برابر ہیں۔ اور اس کے بعد یہ تو 2 حالت ہو گئی، سدس یعنی 6واں ملے گا کل مال سے، کب؟ جبکہ 1 ہو، اور 1 سے زائد ہو تو
ایک سے اگر زائد ہو تو اس کو ملے گا ثلث۔ اور تیسری حالت ہے یسقطون بالولد و ولد الابن، اولاد یا لڑکے کی اولاد کے سبب یہ ساقط ہو جائیں گے، یعنی میت کی اولاد اگر کوئی موجود ہے، بیٹا یا بیٹی، یا میت کے لڑکے کی اولاد یعنی پوتا یا پوتی موجود ہے، تو پھر یہ ساقط ہو جائیں گے۔ ساقط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے اس کی وراثت سے کچھ نہیں ملے گا۔ وَإِن سَفَلَ اگر نیچے تک وَبِالْأَبِ وَالْجَدِّ بِالاتفاق، اور باپ اور دادا سے بھی اتفاق سے، یعنی باپ اور دادا بھی جو ہے اگر موجود ہو تو اخیافی بھائی بہن کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد ہے وَأَمَّا لِلزَّوْجِ فَحَالَتَانِ، لیکن شوہر تو اس کی دو حالت ہیں، یعنی چوتھے مرد کی بات ہو گئی، پہلے بیان کیا باپ کی، پھر بیان کیا اخیافی بھائی بہن کی، پھر بیان کیا دادا کی، 3 مرد ہو گئے۔ اب چوتھا مرد اما للزوج، لیکن چوتھا شوہر، لیکن چوتھی صورت ہے شوہر کے، چوتھا جو اصحاب فرائض میں سے مرد وارث ہے وہ ہے شوہر۔ شوہر کا حصہ کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، تو کہتے ہیں اس کی 2 حالت ہیں، النصف عند عدم الولد وولد الابن وان سفل۔ پہلی حالت ہے کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو، مذکر مؤنث سب یہاں برابر، نہ تو بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، ہے نا، نہ تو پوتا پوتی ہو، بیٹے کی بھی اولاد نہ ہو نیچے تک، پوتا پوتی اس کے بیٹے بیٹی یہ سب کوئی نہ ہو، تو پھر جو ہے شوہر کو نصف ملے گا کل مال سے۔ میت کی اولاد میں سے کوئی نہ ہو تو شوہر کو کل مال سے نصف ملے گا۔ والربع مع الولد او ولد الابن وان سفل، اور چوتھائی ملے گا اولاد کے ہوتے ہوئے یا بیٹے کی اولاد کے ہوتے ہوئے نیچے تک۔ تو اگر اس نے کسی بیٹے کو جنا تھا، اس کا علاج چل رہا تھا لاکھوں، اس کا کچھ باتیں جو ہے نا نیند کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایکسٹرا نکل گئی ہے، خیر آنکھ لگی اس لیے، تو چوتھائی اولاد کی موجودگی میں، یعنی میت کا انتقال ہو، جیسے بیوی کا انتقال ہوا اور اولاد موجود ہو، تو اس کو جو ہے کل مال سے چوتھائی ملے گا شوہر کو، عورت کے کل مال سے، اس عورت کے ترکہ سے۔ کب؟ جب کہ عورت کی اولاد موجود ہو یا عورت کے بیٹے کی اولاد، یعنی پوتا پوتی نیچے تک موجود ہو۔ نواسے کی بات نہیں ہو رہی، بیٹی موجود ہو یا بیٹا موجود، یہ ہے اولاد، اور ایک ہے بیٹے کی اولاد، یعنی پوتا پوتی نیچے تک موجود ہو، مطلب پوتے کی اولاد موجود ہو یا بیٹے کی اولاد موجود ہو یا پوتے کی اولاد موجود ہو یا پوتے کے پوتے کی اولاد موجود ہو، نیچے تک کوئی بھی موجود ہو، اس کو اس صورت میں شوہر کو جو ہے وہ ربع یعنی کل مال کا چوتھائی ملے گا۔ اس کو ایسا سمجھیے کہ اگر مثال کے طور پر میت کا انتقال ہوا، عورت کا انتقال ہوا اور ورثاء میں اس نے جو ہے شوہر چھوڑی ہے اور ایک لڑکا چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک لڑکی چھوڑی ہے، تو اب جو ہے کل پراپرٹی کے 2 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ بطور اصحاب فرائض کے شوہر کو دیا، معاف کیجیے، کل پراپرٹی کے 4 حصے کیے جائیں گے، اس میں سے ربع یعنی چوتھائی حصہ شوہر کو دے دیا جائے گا، باقی جو بچیں گے وہ بطور اسبا کے بیٹا لے لے گا۔ اور اگر بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف شوہر ہے اور باپ ہے، مثال کے طور پر شوہر ہے اور باپ ہے، تو کل مال کے 2 حصے کریں گے، بطور اصحاب فرائض کے شوہر کو آدھا دے دیں گے، اور جو بچے گا آدھا وہ بطور اسبا کے باپ کو دے دیا جائے گا، جیسے کہ پیچھے تیسری حالت ہم نے باپ کی اسبا والی پڑھی ہے۔ فصل فی النساء سے انشاءاللہ ہم دوسرے سبق میں پڑھتے ہیں۔